بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تقسیم پاکستان سے پہلے انڈیا کے شہر کندھیلا میں ایک مرتبہ ایک زمین کے ٹکڑے پر جھگڑا چل پڑا۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے اور ہندو کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے۔ چنانچہ یہ مقدمہ بن گیا اور انگریز کی عدالت میں پہنچا۔ جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کر دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا اگر مجھے ملا تو میں مسجد بناؤں گا۔ ہندوؤں نے جب یہ سنا تو انہوں نے بھی ضد میں کہہ دیا کہ یہ ٹکڑا اگر ہمیں ملا تو ہم اس پر مندر بنائیں گے۔ اب بات دو انسانوں کی انفرادی تھی، لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا، حتیٰ کہ ادھر مسلمان جمع ہو گئے اور ادھر ہندو اکٹھے ہو گئے، اور مقدمہ ایک خاص نوعیت کا بن گیا۔ اب سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی، خون خرابہ ہو سکتا تھا، تو لوگ بھی بہت حیران تھے کہ آخر نتیجہ کیا نکلے گا۔ انگریز جج تھا، وہ بھی پریشان تھا کہ اس میں صلح صفائی کا پہلو نکالا جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ آگ اگر جل گئی تو اس کا بجھانا مشکل ہو جائے۔ جج نے مقدمہ سننے کی بجائے ایک تجویز پیش کی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلہ کا حل نکال لیں۔ تو ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام تنہائی میں بتائیں گے، آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے، اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو دے دیجئے، اور اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہندوؤں کی ہے تو ہمیں دے دیجئے۔ جب جج نے دونوں فریقان سے پوچھا تو دونوں فریق اسی پر راضی ہو گئے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ تھا کہ وہ آدمی مسلمان ہے، وہ مسجد بنانے کے لیے ضرور بات کرے گا۔ چنانچہ انگریز نے فیصلہ دے دیا اور مہینہ یا چند دنوں کی تاریخ دے دی کہ بھائی اس دن آنا اور میں اس شخص کو بھی بلوا لوں گا اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے، سب نعرے لگا رہے تھے۔ ہندوؤں نے پوچھا اپنے لوگوں سے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو قاضی بنا لیا ہے کہ وہ اگلی پیشی پر جو کہے گا اسی پر فیصلہ ہوگا۔ اب ہندوؤں کے دل مرجھا گئے اور مسلمان خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے، لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی پر کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں نے انگریز جج کو مفتی مظہر حسین کاندھیلوی رحمۃ اللہ تعالی کا نام بتایا، جو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے شاگردوں میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سچی زندگی عطا فرمائی تھی۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں تو سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو مسجد کی ضرور بات کریں گے۔ چنانچہ جب انگریز نے پوچھا کہ مفتی صاحب بتائیے یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے، چونکہ مفتی صاحب حقیقت حال سے واقف تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا تو ہندوؤں کا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہندوؤں کا ہے تو انگریز نے اگلی بات پوچھی کہ کیا اب ہندو لوگ اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا جب ملکیت ان کی ہے تو جو چاہیں کریں، چاہے گھر بنائیں چاہے مندر بنائیں، یہ ان کا اپنا اختیار ہے۔ چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا کہ زمین ہندوؤں کی ہے، مگر انگریز جج نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی۔
آج اس مقدمہ میں مسلمان ہار گئے ہیں مگر اسلام جیت گیا۔ جب انگریز نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا، ہماری بات بھی سن لیجئے۔ ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے۔ دوستو، ایک اللہ والے کی زبان سے نکلی ہوئی سچی بات کا یہ اثر ہوا کہ ہندوؤں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائی۔ کسی نے کیا ہی اچھی بات کہی ہے، ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ دوستو، سچ کہتے ہیں کہ جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔